یہ علی ہے۔ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا ہے۔ جب وہ گھر آیا تو اس کے والد نے اس سے پوچھا، السلام علیکم علی، کھیل کا وقت کیسا گزرا؟ علی نے مسکرا کر خوشی سے جواب دیا، وعلیکم السلام ابو، بہت مزہ آیا، ہم نے 2 گھنٹے کرکٹ کھیلی۔ اس کے والد نے نرمی سے سر ہلایا اور کہا، ماشاءاللہ بیٹا، کھیلنا صحت کے لیے اچھا ہے اور لطف بھی آتا ہے، لیکن اب میں تم سے ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں، کیا تم غور سے سنو گے؟ علی سیدھا بیٹھ گیا اور احترام سے بولا، جی ابو میں سن رہا ہوں۔ اس کے والد نے شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، بیٹا آج تم نے جو کپڑے پہنے تھے وہ کھیلنے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اسلام ہمیں کچھ آداب سکھاتا ہے کہ ہمیں عوام میں کیسے لباس پہننا چاہیے۔ علی نے تجسس سے پوچھا، کیا مطلب ابو؟ اس کے والد نے سمجھایا، اسلام میں مرد کا 70 یعنی جسم کا وہ حصہ جسے ڈھانپنا ضروری ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہوتا ہے، اور اس میں گھٹنوں کا اوپر والا حصہ بھی شامل ہے، اس لیے ایسے شارٹس پہننا جو گھٹنوں سے اوپر ہوں دوسروں کے سامنے مناسب نہیں۔ علی حیرت سے بولا، او، مجھے تو یہ معلوم ہی نہیں تھا۔ اس کے والد نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اسلامی علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ناف سے گھٹنوں تک کا حصہ پردے کے دائرے میں آتا ہے۔ یہ صرف نماز کے دوران نہیں بلکہ عام زندگی میں بھی ضروری ہے، خاص طور پر جب دوسرے لوگ موجود ہوں۔ علی نے دھیان سے سنا اور پھر پوچھا، ابو کیا قرآن میں بھی لباس کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے؟ اس کے والد نے اس بات میں سر ہلایا، جی ہاں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت زینت یعنی مناسب لباس اختیار کرو۔ علماء نے اس آیت کی تشریح میں بتایا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں باوقار اور مناسب لباس پہننا چاہیے، صرف نماز میں نہیں بلکہ عام زندگی میں بھی۔ علی کی آنکھوں میں سمجھ بوجھ کی چمک آئی، تو مناسب لباس پہننا صرف اچھا لگنے کے لیے نہیں بلکہ ایمان کا بھی حصہ ہے۔ اس کے والد نے محبت سے جواب دیا، بالکل بیٹا، رسول اللہ نے فرمایا، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور فرمایا، حیا ہمیشہ خیر ہی لاتی ہے۔ علی کو فخر محسوس ہوا اور وہ کچھ زیادہ بڑا محسوس کرنے لگا، ابو شکریہ آپ نے مجھے یہ بات سکھائی، اب سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ کھیلتے وقت کسی اور وقت ہمیشہ اسلامی اصولوں کے مطابق لباس پہنوں گا۔ اس کے والد نے محبت سے اسے گلے لگایا اور کہا، ماشاءاللہ میرے پیارے بیٹے، یہی سوچ تمہیں ایک نیک بعمل اور باحیا مسلمان بننے میں مدد دے گی۔ اللہ تمہیں علم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔